जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब हज़ार खैरियत के साथ होंगे। आज की इस वीडियो बनाने का मकसद, हमारे पास एक बहुत ही काबिल एहतराम सीनियर प्रोफेसर मोहम्मद अबू बकर साहब मौजूद हैं और उनको हमने दावत दी है सिर्फ इन्हीं चीज़ों के लिए कि वो आएँ और वो आके बताएं कि उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में उन्होंने एमफिल किया हुआ है, तो इंग्लिश लैंग्वेज कहाँ से स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की और अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ लम्हात इंग्लिश से रेलिवेंट कुछ वैसे हमारे साथ शेयर करें। तो हम उनको दावत देते हैं वो आएँ और यहाँ पे आके शेयर करें। तो अबू बकर साहब हमारे साथ जैसे कि मैंने दावत दी है, तो अबू बकर साहब आगे हैं और प्रोफेसर अबू बकर साहब माशाल्लाह इन्होंने एमफिल किया हुआ है। तो आज का मकसद इनसे इंटरव्यू करने का ये है कि इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज यानी कि इंग्लिश में एमफिल किया है, तो इंग्लिश लैंग्वेज क्यों स्टार्ट की, कैसे स्टार्ट की और इनके मकासद क्या थे। तो अबू बकर साहब सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, अपने कीमती वक्त में से आपने टाइम निकाला और हम आपके बहुत मशहूर हैं कि आपने हमारे इस चैनल को अपना थोड़ा कीमती वक्त दिया। तो आज का मकसद ये है कि आप हमें ये बताएं सबसे पहले कि आपने इंग्लिश पढ़ना क्यों शुरू की और वो कौन सी क्लास थी जब आपने ये चीज़ सोच ली थी कि मैं अगला अपना फ्यूचर इंग्लिश लैंग्वेज पे बनाऊंगा। जी अस्सलाम वालेकुम जी सरब बकर साहब। सबसे बड़ा इत्तेफाक तो ये है कि माशाल्लाह हम दोनों को नाम माशाल्लाह बहुत साहब हैं और सबसे पहले मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है इस काबिल समझा कि अपने स्टेज पे ला के इन्होंने हमें जो है शुक्रिया का मौका दिया। तो सर का जो सवाल है ये बहुत ज़्यादा समझ लें कि एक सस्पेंस क्रिएट कर रहा होगा आपके अंदर भी कि शायद कि कैसे सर ने अपना जो है वो करियर जो है वो स्टार्ट किया। तो सर सबसे पहले एक उसूल जो है वो आप लोग ज़हन में रखते हैं कि जब भी आप किसी चीज़ को अपना शौक बनाना चाहते हैं या कोई चीज़ आप हासिल करना चाहते हैं तो उस चीज़ के बारे में आपको पैशनेट होना पड़ेगा, उस चीज़ के पीछे पढ़ना पड़ेगा आपको ताकि आप उस चीज़ को हासिल कर सकें। तो बेसिकली आपको पता है कि जो स्टूडेंट जो होता है प्राइमरी या मिडिल या मैट्रिक तक समटाइम स्टूडेंट्स इसी तरह ही होता है कि उसको अपने गोल का पता नहीं होता। बिल्कुल ऐसे। तो डेफिनेटली गोल का पता नहीं होगा तो हम अपना गोल जो है उसको अचीव भी नहीं कर सकेंगे। बिल्कुल अगर गोल का पता होगा तो डेफिनेटली हम उसको अचीव भी कर सकेंगे और अचीव भी इंशाल्लाह उसको बड़े अच्छे तरीके से और आसानी से हम अचीव कर सकेंगे। तो सर जैसे ही मैंने अपना अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे ही मैंने मैट्रिक का एग्ज़ाम जो है वो क्लियर किए तो अल्लाह ताला जो मेरे सर हैं मैं उनका यहाँ पे जिक्र करना नहीं भूलूँगा, उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया और उन्होंने मुझे एक बात कही कि बेटा आज मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ और वो बात आपका मुस्तकबिल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सर वो बात उन्होंने क्या बताई मुझे, मैं भी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को मैं वो बात बताऊँ और कोशिश ये करूँगा कि अपने जो उस्ताद हैं उनके साथ इन कॉन्टेंट रहें आप। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है ये। अगर आप उनके साथ राबते में रहेंगे तो आपको डेफिनेटली जो उस्ताद होता है वो आपका रूहानी बाप होता है। बिल्कुल बिल्कुल, आजकल ये चीज़ कोई भी नहीं सोचता। आजकल तो उस्ताद भी आजकल पैसों के लिए काम कर रहे हैं और जो तालिब इल्म हैं वो माशाल्लाह से जब आते हैं तो उनके माइंड में एक ही सवाल होता है कि हम तो पैसे दे के पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है हम तो उस्ताद की कोई वो रिस्पेक्ट जो थी ना सर वो जो रिस्पेक्ट हमारे दौर में थी जिसमें उस्ताद गुजरता था तो हम कहते थे गुजर रहे हैं अब यहाँ से नहीं गुजरना, या सर आ रहे हैं सामने से। इसमें कोई शक नहीं है सर, अगर मैं इस टॉपिक में बात करना शुरू कर दूँ तो यकीनन ये बात बहुत लंबी हो जाएगी। बिल्कुल ऐसी है। असल में ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा तो मैं इंशाअल्लाह अपना जो टॉपिक है उससे पाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उस्ताद मोहतरम ने मुझे बुलाया, बिल्कुल उन्होंने ये फरमाया कि बेटा आपने एक काम करना है और आपकी ज़िंदगी इंशाअल्लाह आप एक अच्छा मुस्तकबिल जो ब्राइट फ्यूचर आपका होगा वो आपका इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सर उन्होंने मुझे जो बात बताई उन्होंने कहा बेटा आपने MA इंग्लिश करना है। सर मैं मैट्रिक का स्टूडेंट था और मेरे लिए ये जो MA इंग्लिश है ये एक बहुत बड़ी समझ लें कि
ایک ایسے ہی تھا کہ جیسے پہاڑ پہ چڑھنا ہے میں نے، اور یہ مجھے پہاڑ لگ رہا تھا یقیناً. بالکل ایسے ہی ہے وہ. لیکن تو ایسے ہی میں نے سوچا کہ استاد محترم اب فرما رہے ہیں اس میں کوئی حکمت ہے. جب بھی والدین یا استاد کوئی بھی بات کریں تو اس میں حکمت سمجھتے ہوئے اس بات کو اپنا لیں. بالکل. اگر وہ آپ کو کوئی چیز بتا رہے ہیں تو حکمت سمجھتے ہوئے اس چیز کے پیچھے لگ جائیں، اس چیز پہ ڈٹ جائیں. استاد محترم نے فرمایا کہ آپ نے ایم اے انگلش کرنا ہے، تو میں نے وہی 10th کلاس کا آخری پیپر جب میں نے دیا تو میں نے یہ سوچ لیا کہ اب استاد محترم کی یہ جو بات ہے اس کو پورا کروں گا انشاءاللہ. استاد کا احترام بھی تھا، میں اس پہ لگ گیا سر. ایک اس کو پیشن بنا لیا اور اپنا شوق بنا لیا اور سوچ لیا کہ انشاءاللہ میں اس پہ اب پورا اتروں گا سر. اس کے بعد ایف ایس سی کی، ایف ایس سی کے بعد الحمدللہ بی اے کرنے کا بھی موقع ملا. بی اے بھی کیا الحمدللہ، گورنمنٹ کالج سے ریگولر بی اے ہے. اس کے بعد ماسٹرز ان انگلش، یہ میرا جو پیشن تھا. بالکل. جو استاد محترم کی بات تھی، جو میں نے ان کی بات اور ان کی کہی ہوئی بات کو پورا کرنا تھا، یہ ایک چیلنج تھا. ماشاءاللہ واقعہ تھا. اور اس چیلنج کو پورا کرنا یہ میرے لیے تھوڑا مشکل بھی لگ رہا تھا، لیکن استاد محترم نے کہہ دیا تو میں نے کہا اس میں کوئی حکمت ہوگی اور ڈیفینیٹلی اس میں حکمت ہوگی بھی، اور میں محسوس بھی کر رہا ہوں. بالکل. کہ انہوں نے جو مجھے کہا اور آج میں انشاءاللہ ان کی کہی ہوئی بات اگر پوری کی ہے اس کا ثمر بھی مل رہا ہے. بیسیکلی بات یہ ہوتی ہے کہ جو والدین فیصلہ کرتے ہیں، جو آپ کے استاد فیصلہ کرتے ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوتی ہے. بالکل سر، اس میں کوئی شک نہیں. تو اس لیے یہ کہہ دینا کہ والدین نے جو فیصلہ کیا وہ غلط ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. والدین موقع کی مناسبت سے، وقت کے لحاظ سے جو فیصلہ کرتے ہیں وہ 100% درست ہوتا ہے. اسی طرح استاد ہیں. تو سر ماسٹرز ان انگلش کرنے کے لیے میں نے اکثر یونیورسٹیز جو ہیں ان کا وزٹ کیا، اور اس کے بعد جیسے ہی میں یونیورسٹی میں انٹر ہوتا تھا میرے لیے یہ ایک بڑا عجیب سا موقع ہوتا تھا کہ یار میں یونیورسٹی میں جا رہا ہوں. دل بھی کانپ رہا تھا، زندگی کا پہلا چانس تھا کہ یار یہ پتہ نہیں کیا ہوگا. لیکن اللہ کو یاد کیا استاد محترم کی دعاؤں سے اور والدین کی دعاؤں سے اور دوست احباب کی محنت کی وجہ سے میں نے یونیورسٹی آف سرگودا اس کو چوز کر لیا، اور اس میں اللہ کا نام لے کے میں نے اپنا جو ڈیسٹینیشن تھی، جو گول تھا، اس کو اچیو کرنے کے لیے میں نے ایڈمیشن لے لیا اور اپنی اسٹڈی کا آغاز کر دیا. ڈیفینیٹلی آپ کوئی نیا کام کریں تو سر اس میں ہرڈلز ہوتی ہیں، رکاوٹیں ہوتی ہیں اور بہت سے چیلنجز ہوتے ہیں. دوست احباب کے چیلنجز ہوتے ہیں، ریلیٹیوز کی باتیں سننے کو ملتی ہیں کہ یار یہ اس نے کیا نیا کام شروع کر دیا ہے. دوست کہتے ہیں یار، دوست کہتے ہیں تمہارے بھی رہے، ہم نے ٹور پہ جانا ہے، ہم نے شادی پہ جانا ہے، 100 مسئلے مسائل ہوتے ہیں. سر دن رات اس کے لیے ایک بھی کرنا پڑا اور مسائل کا سامنا بھی کرنا پڑا، لیکن صرف ایک بات ذہن میں تھی کہ استاد محترم نے جو کہہ دیا ہے بس وہی، اور اس کو ہی انشاءاللہ فالو کروں. سر کرتے کرتے فرسٹ سیمسٹر ہوا الحمدللہ، بہت اچھا رزلٹ آ گیا. سیکنڈ ہوا، تھرڈ ہوا، فورتھ ہوا، اور مجھے اس چیز کا انتظار تھا کہ جیسے ہی فورتھ سیمسٹر ہوگا اور میں استاد محترم کو جا کے ملوں گا اور ان سے دوبارہ دعا لوں گا، ان کو خوشخبری دوں گا کہ آج آپ کا شاگرد جو ہے آپ نے ان کو 5 سال پہلے جو بات کہی تھی وہ پوری کر کے آ چکا ہے. سر جیسے ہی میرا ماسٹر ان انگلش کمپلیٹ ہوا تو میں استاد محترم کے پاس گیا، تو گھر میں جا کے دروازہ نوک کیا. استاد محترم کو میں نے اپنا تعارف کروایا، انہوں نے ماشاءاللہ بڑے اچھے طریقے سے جو ویلکم کیا، اور ان کو میں نے بات بتائی کہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں یہ بات لے کے. بہت خوش ہوئے، کھڑے ہوئے، گلے ملے اور بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کیا، شاباش بھی دی، اور مزید انہوں نے مجھے ایم فل کا مزید ایک گول دے دیا کہ آپ مزید یہ کریں. تو سر یہ بھی ایک نیا گول تھا، تو اس پہ بھی چلتے 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 ایم فل جو ہے وہ بھی الحمدللہ آج مکمل ہو چکا ہے. تو سر اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک آپ کے پاس 3 چیزیں نہیں ہوں گی آپ کوئی بھی گول سیٹ نہیں کر سکتے، کوئی بھی اپنی ڈیسٹینیشن کو، اپنے گول کو اچیو نہیں کر سکتے. یہ بڑی ایک اہم بات بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس 3 چیزیں، اور یہ ماشاءاللہ ان کا تجربہ ہے تو یہ بات بتا رہے ہیں. یہ ایسے نہیں بتا رہے کہ جی کسی سے سنا، اور یہ انہوں نے اچیو کرنے کے لیے یہ تجربے کیے، یہ تجربہ کرنے کے بعد یہ کامیاب ہوئے. تو الحمدللہ یہ آج ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو اور ترقی عطا کرے، اور ان کو کیا نام ہے بہترین ان کے مقاصد پہ پورا ہوتا رہے.
تو سر جی سر۔ 3 چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ پہلی چیز جو ہے سر، اگر آپ کے پیرنٹس کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں ماشاء اللہ، تو سر آپ اگر پتھر میں اگر سوراخ کرنا چاہیں یا پہاڑ میں اگر کان کھودنا چاہیں تو آپ آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ سر دوسری بات ذہن میں رکھیے گا، دوسری بات، اگر آپ کے اساتذہ آپ سے خوش ہیں یا آپ کے اساتذہ کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں تو پھر بھی آپ ہر چیز کو حاصل کر سکتے ہیں بغیر کسی پریشانی کے۔ اور سر تیسری جو بات ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ آپ نے خود سے اپنے اندر سے کریٹ کرنی ہے کہ آپ نے اگر اپنی لائف کے اندر کوئی بھی چیز سر حاصل کرنی ہے اس کے لیے آپ کو پیشنیٹ ہونا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو اپنے اندر ایک شوق پیدا کرنا پڑے گا۔ اگر شوق ہوگا تو ہر چیز حاصل کر لیں گے، اگر شوق نہیں ہوگا تو کچھ بھی نہیں حاصل کر سکتے۔ سر میں نے اپنی لائف کے اندر ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جن کے پیرنٹس کے پاس سرمایہ بہت زیادہ ہوتا ہے اور بچے کے پاس وقت بھی بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے والدین بھی اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز آپ نے کرنی ہے، پیرنٹس بھی کہتے ہیں، استاد بھی کہتے ہیں، لیکن سر جب تک بچے کا شوق نہیں ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اسے ایک بات واضح ہوتی ہے کہ آپ وہ کام کریں جس میں آپ کا شوق ہے، بچوں سے بھی وہ کام کروائیں جس میں بچوں کا شوق ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ کے ساتھ گفتگو کر کے بڑا اچھا لگا، اور دوبارہ پھر میں ان کو وقت نکالنے کا کہوں گا آپ سب کے سامنے کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے کچھ اور اپنے زندگی کے واقعات شیئر کریں، تاکہ ہم جیسے اور اسٹوڈنٹس ہیں ان کی حوصلہ افزائی ہو، وہ آگے نکلنے کے لیے۔ آپ کا تجربہ ہمارے لیے قابل احترام ہے، آپ قابل احترام ہیں، آپ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آج کا ہم اس ویڈیو کو یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، اور اس انداز سے وائنڈ اپ کرتے ہیں کہ دوبارہ پھر ابوبکر صاحب ہمارے میں چال دیں گے۔ ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سر، تھینک یو آپ لوگوں کا ویورز دیکھنے کے لیے۔ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ضرور ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، چینل کو شیئر کریں، اور ویڈیوز کے لیے ہمیں کمنٹس کریں۔ ہمارا نمبر ضرور ہوگا ہے کانٹیکٹ سیکشن میں بھی موجود ہے، ویسے بھی ہم سے رابطہ کریں۔ ہم آپ کے بھی ایکسپیرینس کو لوگوں تک پہنچائیں گے، صرف اس نیت کے ساتھ کہ لوگوں آپ کے ایکسپیرینس کو دیکھتے ہوئے اپنی آگے کی زندگی بہتر کریں۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ کا